یا اگر کوئی ایک کھجور اللہ کے نام پر خیرات کرے تو اسے تہامہ پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، ایک کھجور کا۔ تو شہنشاہی مہینہ، شاہی مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے۔ شعبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان میری محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ ہر ایک اس کے اندر خصوصیت رکھی۔ اسی مہینے کے اندر ایک سفر کا مہینہ بھی ہے جو خطرناک ہے، ہیبتناک ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، رنج و غم سے، طرح طرح کی زحمتوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس چاند کو مت دیکھو، اگر خود بخود نظر پڑ جائے تو اور چیز ہے، لیکن باقاعدگی سے مت دیکھو۔ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ جودی پہاڑی پر جب حضرت نوح کی وہ رکھی گئی آنکھیں کشتی، اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے۔ بات کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت سے جو نکالنا تھا تو یہ مہینہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے دنیا کو چھوڑا تھا، آخرت کو اختیار کیا تھا۔ ایک روایت اصل جو لگتی ہے دل کو وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو سخت کچھ تکلیف ہوئی، اس تکلیف میں آپ پر غشی طاری ہوئی، اور لوگ جو ہیں صحابہ جو تھے رنج و غم کے اندر علم میں مبتلا تھے، چاند دیکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ حقیقت یہی لگتی ہے، لیکن خود بخود دکھائی دے تو اور ٹھیک ہے، لیکن اس کو باقاعدگی سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ جو اس چاند کے اندر یہ جو دکھائی جائے آج پہلی تاریخ مکے کے لحاظ سے آج 2-3 ہے، اس کے اندر اس مہینے کے اندر 9 گنی آپ بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں، بلائیں، رنج و غم و علم و مصیبت و پریشانیاں، اور ایک پورے سال کے اندر اترتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 بیماریاں بلائیں اتاری ہیں، جن میں 6,000 کا تو نہ دوا معلوم ہے نہ مرض معلوم ہے۔ 6,000 کا یہ ہے کہ اس کے نام تو معلوم ہے، دوائیں اس کی معلوم نہیں۔ 6,000 ایسی ہیں کہ جس کی دوا بھی ہے، جو عام حکیم ڈاکٹروں کے پاس ہے، دوا بھی ہے اور مرض کو بھی جانتے ہیں۔ جو شخص اس دنیا میں ہے اسے یہاں کے رنج و غم و علم و مصیبت اور پریشانیوں سے 2-4 ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ زیادہ خطرناک مہینہ ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسن حسین بیمار ہوئے، جبریل سے پوچھا ہے بچے بیمار ہیں، یہ ان کو صحت کب ہوگی؟ کہتے جب سفر کا مہینہ ختم ہو رہا یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے پوچھا میرے صحابہ سب رنج و غم میں مبتلا ہیں، یہ بلا کب کو ٹلے گی؟ کہنے جب سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، بچے بھی اچھے ہو گئے، صحابہ کو بھی رنج و غم ٹل گیا، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آج کی رات، وہ پرچے پہ لکھا ہوا میں نے اسی لیے لکھوا دیا تھا، 4 رکعت کی نیت باندھے۔ پہلی رکعت میں 11 دفعے قل یا ایھا الکافرون پڑھے، ایسے ہی ہے نا؟ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 11 دفعے پڑھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ 11 دفعے پڑھے الحمد شریف کے بعد، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھے 11 بار، چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے 11 بار۔
پھر سلام پھرتے 4 رکعت اس سے پڑھ کے، اور اس کے بعد سبحان اللہ یا عظیم 70 دفعہ، سبحان اللہ یا عظیم 70 دفعہ، اور درود شریف 70 دفعہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 دفعہ پڑھے تو اس مہینے کی پوری سال کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی ہے نا کہ میں بھول گیا ہوں، یہ تو ہو گیا تم آج رات کو پڑھ لیجیے، کام دے گی، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کون سا رنج آنے والا، کون سی بیماری آنے والی، کون سی پریشانی آنے والی ہے، تو اس سے محفوظ رہے گا وہ۔ دوسری ہے کہ روز 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، اس کے اندر 3 دفعہ قل ہو اللہ اور 1 دفعہ آیت الکرسی۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ قل اللہ پڑھو تو 1 دفعہ آیت الکرسی، پھر دوسری رکعت میں 3 دفعہ قل اللہ پڑھو 1 دفعہ آیت الکرسی، تو اس کے پاس کوئی بلا کوئی بیماری پھٹکے گی بھی نہیں پورے سال۔ یہ 2 نمازوں کو یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ پڑھتے رہنا، میں مروں کہ جیوں۔ یہ تمہیں وہ کام کی چیزیں بتا کے جا رہا ہے، اگر تم نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ عقیدہ رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے تو بہت باتوں سے محفوظ رہو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، جب آدمی کی ایک بات یاد رکھو، جب کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے، مال پر ناقدری ہو، کھانے پر ہو، پہننے پر ہو، رہنے سہنے پر ہو، تعلقات میں ہو، دین میں ہو، اسلام میں ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، جہاں میں بھی ہو، جس کی بھی ناقدری ہوتی ہے، پیروں میں ہو، فقیروں میں ہو، انبیاء میں ہو، اولیاء میں ہو، قرآن حدیث کے اندر ہو، توریت انجیل زبور کے اندر ہو، مسجدوں میں ہو، خانقاہ میں ہو، جس کی ناقدری کرتا ہے اس کا ادبار پڑتا ہے، قانون ہے، اس کا ادبار پڑتا ہے۔ کیا ادبار پڑتا ہے؟ تو قرآن میں بناتے ہیں۔ ہم ان کمینوں کو، ان احسان فراموشوں کو سرد کر لیتے ہیں نعمت، پھر وہ مانگتے ہیں، ہم دیا نہیں کرتے، ہماری دی ہوئی چیز کو ناقدری سے، اترے ہوئے دل سے، بے دلی کے ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، پیر مرشد کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے لینا چاہیے۔ تو جو ناقدری کرتا ہے اس کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی عزت، اس کی صحت کی بھی عزت، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی کیا کرنی چاہیے، اس صحت کو قائم رکھو، اتنا نہ کھاؤ کہ بدہضمی ہو جائے، اتنا نہ پیو کہ تمہیں قے ہو جائے، اتنا نہ کھاؤ کہ تمہیں دست آ جائے، طریقے سے کھاؤ، طریقے سے کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، یہ دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، مکروہ نہ کھاؤ۔ اگر کوئی حلال کو پیٹ بھر کے زیادہ کھا لے گا 10 قائد لگ جائیں گے، یہ بھی گناہ ہے۔ اتنا کھاؤ کہ پچا ہضم ہو جائے۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ گوبر بناتا ہے، پخانہ زیادہ بنتا ہے، جو کم کھاتا ہے اس کا خون بنتا ہے، گوبر کم بنتا ہے۔ بھینس کی طرح کھاتی ہے، دودھ اتنا سب کھا رہی اتنا، تو ایسے ہی آدمی ایسا نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا کھائے اتنا خون پیدا ہوگا، زیادہ کھانے سے خون پیدا نہیں ہوتا۔ تو ناقدری جس چیز کی بھی ہوگی اسے خدا سلب کر لیتا ہے۔ جو اولیاء کی ناقدری کرتا ہے اس پر طرح کی بلائیں، رنج و غم و مصیبت و عذاب، پریشانیاں اسے منڈلاتی رہتی ہیں، چیل کی طرح سے، جیسے کوٹ پہ چیل منڈلاتی ہے ایسی منڈلاتی رہتی ہے۔ اگر خان پاؤں کے نہیں کرتے تو دنیا کے اندر وبا پھیلتی ہے، اور اگر مسجدوں کا احترام قدر نہیں کرتے تو بستی کے اوپر تباہی آتی ہے۔ کیونکہ ایک بزرگ کسی مسجد میں شاید سے ویران، نہ روٹا، نہ پانی، نہ کچھ، نہ بوریا، بس اجڑی پڑی۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، بلایا بھائی، مولانا غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں پانی پت میں، غدر کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت وہ زندہ تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا غدر کے۔ کہا بھائیو
یہ مسجد میں نے رات سنا ہے کہ بد دعا کر رہی تمہارے گاؤں والوں کے لیے، اسے آباد کر لو ورنہ برباد ہو جائے گا کام۔ خان کے کہنے سننے سے 2-4 لٹے لا کر کے پانی دانا کیا، بوریے ڈالے کچھ 6 مہینے کے بعد جو آنا ہوا پھر وہی اجاڑ۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے مسجد کو آباد نہیں کیا اور کچھ بلا ضرور آنے والی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد رونی سی آواز بنا کر بد دعا کر رہی ہے۔ میں تو جا رہا ہوں مگر تم جانو تمہارا کام چلے گا۔ میں ان کے جانے کے 2-4 رتی پیچھے پھیل گیا ٹاؤن، پلیٹ پھیل گیا، 100 میں کے 50 آدمی رہ گئے۔ پھر جو 7-6 مہینے کے بعد آنا دیکھا تو قوم گزرا مگر لوگ نماز پڑھنے لگے۔ کہا بھائی کیا بات؟ اب یہ بات آپ کہہ گئے تھے، اس کے بعد 8-10 دن بھی گزرے کہ ٹاؤن پھیل گیا، 100 میں کے 50 آدمی رہ گئے، سب تانے لگ گئے گھر۔ اب ڈر کے ہمارے لوگوں نے آ کے مسجد کھولی۔ جب جوتا پڑے ڈنڈا پڑے تب آئے تو کیا ہے؟ جو کوئی اچھے حال میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم اچھے حال میں اچھے وقت میں مجھے یاد کرو، برے وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ صحت کے اندر تم مجھے یاد کرو، بیماری میں تمہارے خانہ پوری کرتا رہوں گا، تمہاری کمی نہیں ہوگی اعمال میں۔ غربت کے عمارت کے اندر یاد رکھو مجھے، میں غربت میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں پھر سے مال عطا کروں گا۔ جو مال آیا بھول گیا، جو کمال آیا تو وہ بھول گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اب جتنے ہاتھ 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ کلمہ، 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ۔ آج آخری دن ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف الگ پڑھنا، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف الگ، 3 دفعہ اور یعنی کہ 6 دفعہ، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کی ارواح مبارکہ کو ہدیہ نذرانہ ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے صدقے و فیض سے ہماری مشکلوں کو آسان کرنا، ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ خطرناک مہینہ آیا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کس کو پکارے؟ تجھے ہی پکاریں گے، تجھے ہی پکارتے ہیں۔ جو تیرے غیر کو پکارتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو تجھ کو پکارتے ہیں وہ مواحد ہیں۔ اے اللہ قبول فرمانا، ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے بدلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ان کے صدقہ طفیل سے ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، زندگی میں، رزق میں، ہر چیز کے اندر، علم میں تک، قوت میں، طاقت میں ہم کو اپنی امانت اور حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو تفرہ تفری مچ رہی ہے، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو رحم کر۔ مرنے کے بعد تو شہادت ملے گی، اور دنیا میں دردناک عذاب ہو رہا ہے، بچا لے، ہم کو بھی بچا، شہادت کا جام ضرور پلا۔ اے اللہ قبول فرمانا میری دعا، آمین یا رب العالمین۔